یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے۔ اگلی پچھلی امتوں کی بات تو اللہ نے نہیں لکھی یہاں پہ کہ بھئی جو پہلے گزر گئے صرف انہی کے لیے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان بن جائیں۔ ایک عیسائی ہوتے ہوئے بھی آپ حضور پر ایمان رکھ سکتے ہیں کہ ہاں میں عیسائی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، حضور کو مان لیا، ایک نبی اور ایک رسول کے طور پر حضور پر ایمان لے آئے، مان لیا، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جس طرح ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم عیسائی ہو گئے؟ ہم نہیں مانتے عیسیٰ کو۔ میرے سے کسی نے سوال کیا، آپ لوگ تو غیر مسلم کو بھی جنت والے مانتے ہو، تو میں نے اس کو یہ آیت بولا مفسر اس آیت کی تفسیر میں بولتے ہیں یہ پچھلی امت کے لیے ہے۔ نبی نے فرمایا وہ لوگ جو اسلام سے پہلے تھے اور اپنی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ اہل نجات ہیں، لیکن اب اگر کوئی میرا نام سنے اور ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ مہربانی کر کے اس کی وضاحت فرمائیں، کیا غیر مسلم بھی جنت میں جائے گا؟ کیا یہ آیت پچھلی امت کے لیے تھی، ہماری امت کے لیے نہیں ہے؟ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے، جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا، بالکل صحیح ہے، لیکن صرف حضور کے لیے تو نہیں ہے یہ بات۔ آپ تو تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں نا مسلمان ہوتے ہوئے، اس وقت آپ آدم صفی اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ان سارے انبیاء پر آپ ایمان لاتے ہیں؟ اگر آپ بھی ان انبیاء میں سے کسی ایک پر بھی ایمان لائیں آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ بات صرف حضور کے لیے تو نہیں ہے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے جتنے مرسلین بھیجے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، مرسلین رسول بھیجے ہیں، سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، آپ تو فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، جبریل کو بھی مانتے ہیں۔ رہ گئی بات یہ کہ بھئی پہلے حضور سے پہلے جو عیسائی تھے، یہودی تھے، ان لوگوں کے لیے مفسرین کہتے ہیں یہ آیت ہے، کیونکہ اب وہ نبی چلے گئے ہیں، اب وہ امتیں ختم ہو گئی ہیں، تو پھر حضور پاک کے جانے کے بعد پھر یہ ان کی امت بھی ختم ہو گئی ہے، تو یہ پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ تم اپنا ذہن استعمال کرو، خود قرآن کو پڑھو۔ ایک سیدھی سادی بات اللہ نے فرمائی ہے، ان الذین آمنوا، کہ جو لوگ مومن ہو گئے، والذین ہادوا ونصارى وصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بھلے وہ صابی ہوں، بھلے وہ عیسائی ہوں، بھلے وہ یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ مومن بن گئے ہیں، اور مومن بننے کی نشانی کیا ہے؟ من آمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان ہو، والیوم الآخری، یوم آخرت پر ایمان ہو، اور عمل صالح۔ یہ تین نقطے ہیں، یہ تین نقاط ہیں، وہ جس انسان میں بھی موجود ہوں گے اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے۔ اگلی پچھلی امتوں کی بات تو اللہ نے نہیں لکھی یہاں پہ کہ بھئی جو پہلے گزر گئے صرف انہی کے لیے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان بن جائیں۔ ایک عیسائی ہوتے ہوئے بھی آپ حضور پر ایمان رکھ سکتے ہیں کہ ہاں میں عیسائی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، حضور کو مان لیا، ایک نبی اور ایک رسول کے طور پر حضور پر ایمان لے آئے، مان لیا، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جس طرح ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم عیسائی ہو گئے؟ ہم نہیں مانتے عیسیٰ کو، ہم آدم کو نہیں مانتے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے، کیا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا، اس کے باوجود بھی مسلمان ہیں نا، صرف ان پر ایمان ہی لانا ہے، دین تھوڑی چینج کرنا ہے۔ اسی طرح بہت سارے یہودی ہیں جو کہتے ہیں ہاں یہ تمہارے نبی ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ بھئی اتنا کافی ہے، یہ ماننا کافی ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے دین کے اوپر بھی عمل پیرا ہوں۔ جس طرح حضرت ابو طالب تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں میں مانتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو، لیکن بیٹا میں دین اسلام قبول نہیں کروں گا، میرے لیے ابراہیم کا دین کافی ہے۔ حق بجانب تھے وہ،
حضور کو نبی مانا انہوں نے، لیکن دین اسلام اختیار نہیں کیا۔ ان کا عمل عین اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں بالکل سچا ہے۔ حضور کی مدد کی، حضور کو پالا پوسا جوان کیا، اور جو راہ حق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹینڈ لیا، اس کے لیے ابو طالب نے ان کا دفاع کیا۔ کسی کافر میں ہمت نہیں تھی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کو میلی آنکھ سے کوئی دیکھ لے۔ دفاع کیا، مانا نہ ان کو رسول، تبھی تو دفاع کیا، لیکن انہیں ضروری نہیں تھا کہ رسول ماننے کے بعد ان کے دین کو بھی اختیار کریں۔ اس لیے اگر آج کوئی یہودی کہتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے نبی ہیں اللہ کے، لیکن میرے لیے میرا دین کافی ہے، تو حق بجانب ہے۔ جس طرح آپ مسلمان ہوتے ہوئے سب کو مانتے ہیں، آدم کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی، سب کو مانتے ہیں، کیونکہ آپ کی شرط ہے یہ ایمان کی۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے سب پر آپ نے ایمان لانا ہے، سارے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ کیا ہم نہیں مانتے؟ لیکن ہمارے مولویوں نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نا پخ لڑائی، نہیں وہ جو پہلے اس دور میں بائبل تھی اس پر ایمان لانا، اب تو اس کے اندر رد و بدل ہو۔ ابے تو نے کون سی پڑھنی ہے چچا جو تجھے رد و بدل کی فکر ہے؟ تو نے کون سی پڑھنی ہے؟ ایمانی تو لانا ہے، بائبل اللہ کا کلام، چلو ایمان لیا، چلو قرآن مجید میں نہیں ہوا رد و بدل، تفسیر میں تو ہو گیا، فائدہ کیا ہوا؟ وہابی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے کو بیان کرتا ہے قرآن کی روشنی میں، اہل حدیث اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے کو ثابت کرتا ہے، وہابی بھی اپنے آپ کو سچا ثابت قرآن کی ریفرنسز سے کر رہا ہے، اور بریلوی بھی، اور شیعہ بھی۔ بریلوی کو لگتا ہے پورا قرآن نعت شریف ہے، شیعہ کو لگتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت مولا علی کے لیے اتری ہے، وہابی کو لگتا ہے کہ پورا قرآن توحید ہے۔ یہ تو سب نے اپنا اپنا قرآن بنایا ہوا ہے، حق کی طرف تو کوئی جا ہی نہیں رہا ہے۔ تو بیٹے جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اب ایک اہم اطلاع سنیے، جتنے بھی یہ مرسلین ہیں اور یہ ادیان آسمانی کتب پر قائم ہوئے ہیں، ان کی نبوت کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ آدم صفی اللہ کی نبوت کا فیض قیامت تک جاری رہے گا، ابراہیم خلیل اللہ کی نبوت کا فیض قیامت تک جاری رہے گا، موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت کا فیض قیامت تک جاری رہے گا، عیسیٰ روح اللہ کی نبوت کا فیض قیامت تک جاری رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر آدم صفی اللہ کی نبوت کا فیض ان کے جانے کے بعد ختم ہو جاتا تو آج ایک شخص بھی نہ ابراہیم کی امت میں، نہ موسیٰ کی امت میں، نہ عیسیٰ کی امت میں، نہ حضور کی امت میں ذاکر قلبی بن پاتا۔ اگر ان کا دین ختم ہو چکا ہوتا تو تمہارے قلب کون چلاتا؟ اس کی تعلیم تو آدم کے پاس تھی۔ اگر وہی ختم ہو گیا، اب قلب کیسے جاری کرو گے؟ آدم صفی اللہ کا تو دین ہی نہیں ہے، وہ تو جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پرانی، وہ ختم ہو گیا سارا دین، وہ تو ختم ہو گیا، تو تم کیا بھاڑ جھونکنے کے لیے بیٹھے ہو؟ تمہارا قلب کس نے جاری کیا؟ یہ تعلیم تو آدم کے پاس تھی بیٹا، اب قلب جاری نہیں ہو سکتا تمہارا، ان کا دین تو ختم ہو گیا۔ نقطہ سمجھ میں آیا؟ قلب جاری کرنے کی تعلیم کس کو ملی تھی؟ اگر ان کا دین ختم ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، تو پھر آپ کا ذکر کیسے چلے گا؟ آپ کے قلب میں ایمان اور نور کیسے داخل ہوگا؟ محمد الرسول اللہ کا امتی بننے کی ابتدا آدم کی تعلیم سے ہوگی۔ محمد رسول اللہ کا امتی بننے کی ابتدا، کیونکہ دل کو جاری کرنے کی تعلیم آدم صفی اللہ کو دی تھی اللہ نے۔ اور پھر قرآن میں کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مرسلین سے وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب آئے گا تم سب اس کی مدد کرنا۔ ذرا سوچو، سب سے آخر میں حضور آئے، اب جو نبی پہلے ہو کے گزر گئے وہ حضور کی مدد کیسے کریں گے؟ سوچو، نوک نوک نہیں بھائی، جو پہلے گزر گئے ان سے کہہ رہے ہیں کہ مدد کرنا، ارے وہ تو چلے گئے، اب وہ مدد کیسے کریں گے؟ یہی مدد ہے۔ میری امت کو ضرورت پڑے گی شرح صدر کی، تو اے آدم تم اپنی روحانیت لے کے مصطفیٰ کے دروازے پہ حاضر ہو جانا۔ جب وہ روح کو بیدار کرنا چاہیں ابراہیم، تم جا کے مدد کرنا۔ جب لطیفہ سری کو بیدار کرنا چاہیں موسیٰ، تم مدد کرنا۔
خفی کو کرنا چاہیں عیسیٰ تم چلے جانا. یہ مدد ہے جو تمام مرسلین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، کیونکہ ہر لطیفے کی تعلیم ہر مرسل کو دی گئی نا. اسی طرح حضور کو ایک لطیفے کی تعلیم ملی تھی نا، لطیفہ اخفا کی، قلب کی تعلیم تو نہیں تھی. تو اگر ان کی نبوت ہی ختم ہو جاتی، دین ہی ختم ہو جاتا آدم کا، تو تمہارے قلب کون جاری کرتا؟ بھائی بھیرو جا کے کراتے آپ نے قلب جاری، کون کرے گا؟ تو یہ بکواس ہے جو یہ کرتے ہیں مولوی، ان کو پتہ تو کچھ ہے نہیں. Amra TV, the place to connect with God.